اگر کسی جگہ پر بہت زیادہ بیماری ہو، خاص کر کسی گھر میں بہت زیادہ بیماری ہو اور جو ہے بلا وجہ کی لڑائیاں جھگڑے نچاکی اور اس طرح کے معاملات گھر میں رہتے ہوں، تو یہ کس چیز کی علامت ہو سکتی ہے یا کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ویسے تو نارملی اگر کبھی کبھار کوئی ایسا معاملہ بن جاتا ہے، اس کو جادو جنات یا کسی چیز سے یعنی اس کی طرف منسوب نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ تو ہر گھر میں ہو سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن ایک بہت زیادہ مسائل بننا، یہ بھی یعنی کچھ چیزوں کی علامت ہو سکتی ہے۔ جیسے اگر کسی گھر کو ہنستے بستے خوشحال گھر کو نظر لگ جائے تو وہاں پر بھی بیماریاں جو ہے وہ ڈیرا ڈال دیتی ہیں۔ وہاں پر نظر بد کی وجہ سے، جیسے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کا واقعہ، وہ نہا رہے تھے، بڑے خوشحال تھے، بڑے نہا رہے، کسی نے دیکھا اتنا پیارا جسم اور اتنی مضبوط باڈی کا جسم ہے، تو اس نے کہا کیا واہ مضبوط بندہ ہے، کتنا خوبصورت نوجوان ہے۔ وہ وہیں پر بیمار ہو گیا، وہیں پر گر گیا۔ تو نظر بد کی وجہ سے بھی بیماریاں آ جاتی ہیں، اور لڑائی جھگڑے، آپ کے اچھے ریلیشن کو دیکھ کے کوئی آہ بھر دیتا ہے کہ کتنے یہ خوشحال ہیں، کتنے خوش ہیں، اس طرح کی چیزیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ بعض اوقات گھروں میں جادو جنات کے مسائل کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں۔ جیسے صحابہ اکرام مدینہ میں تشریف لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ صحابہ بیمار ہی ہوتے جا رہے ہیں اور بخار نہیں ختم ہو رہا، اور بڑے پریشان ہیں، کہتے ہیں مدینے کی آب و ہوا ہمیں پسند نہیں آئی، یا مدینے کی آب و ہوا ہمارے موافق نہیں آئی، پانی موافق نہیں آیا، بیمار ہو رہے ہیں، اور مکہ کی یاد میں شعر پڑھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ بیماری کو جوفہ میں لے جا، اللہ بیماری کو ادھر سے نکال دے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کوئی عورت ہے جو مدینہ سے اٹھی اور جوفہ کی طرف چلی گئی، اور بڑی لمبی چوڑی، یعنی وہ لمبی، اس نے ایک چولا پہنا ہوا ہے اور لمبی سی عورت ہے۔ اب وہ اس سے بعض اکثر علماء یہی مطلب نکالتے ہیں کہ وہ کوئی اسیب تھا، کوئی یعنی اثر تھا جس کی وجہ سے یہ مسائل بن رہے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں اکثر گھروں میں جن میں مسائل ہوتے ہیں ان میں ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں۔ سمپل آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ایک تو سارے افراد حفاظتی پڑھائی شروع کر دیا، سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل، یہ صبح و شام جو ہے وہ 7 مرتبہ، سونے سے پہلے 3 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو ہے حفاظتی دعائیں جو ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن همزات الشیاطین یحضرون۔ یہ دعائیں 3 مرتبہ 7 مرتبہ پڑھنی شروع کر دیں۔ اس کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ، یا اگر 100 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے تو 10 مرتبہ تو کم از کم لازمی پڑھیں۔ اب یہ پڑھائیاں آپ کو ان شروں سے نکالنے کے لیے بہت زیادہ مددگار ہوں گی انشاءاللہ۔ تو یہ پڑھائی کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں، یا اگر پڑھ سکتے ہیں تو بہت ہی خیر ہے، تو سورۃ البقرہ کی تلاوت چلائیں، رقیہ دم چلائیں، انشاءاللہ گھر سے بھی شر ختم ہو جائے گا اور آپ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ کم از کم 1 مہینہ لازمی عمل کریں، انشاءاللہ اللہ خیر فرمائیں گے۔